يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم इस रुकू में 3 बातें मज़कूर हैं। नंबर 1, गवाही में अदल व इंसाफ किया करो, और नंबर 2, इखलास की दावत, और नंबर 3, मुनाफिकों की आदत। पहली बात, कूनू कव्वामीन बिलक़िस्त शुहदा लिल्लाहि, इसका ताल्लुक़ पीछे एक आयत गुज़री है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, जहाँ से सूरतुन निसा का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ था। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति, बेशक अल्लाह पाक तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतों को उनके अहल के सुपुर्द करो। जब ये बात आई कि अमानतों को उनके अहल के सुपुर्द करो, तो वहाँ हमने तफसील बताई थी कि अमानतों से मुराद सिर्फ़ माल और दौलत ही नहीं है,
بلکہ عہدے اور منصب بھی امانتیں ہیں، اور اسی طرح سے گواہی بھی ایک امانت ہے۔ تو اسی مناسبت سے اور اسی کو دوبارہ یہاں واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ تم ٹھیک ٹھیک گواہی قائم کرنے والے ہو جاؤ، کونو ہو جاؤ قوامین بالکل درست قائم کرنے والے، بالقسط عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، شہداء للہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ معنی یہ کہ اللہ کی طرف داری کرو، ایک طرف تمہاری قرابت داری کا معاملہ ہو، تمہاری رشتہ داری کا معاملہ ہو، اپنی ذات کا معاملہ ہو، اور ایک طرف اللہ کی حدود کا معاملہ ہو، اللہ پاک کے حقوق کا معاملہ ہو، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جو تعارض آ رہا ہے، ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو رہی ہے، تو تمہیں اللہ پاک کی جانب سے طرف داری کرنی چاہیے اور تمہیں ٹھیک ٹھیک گواہی دینی چاہیے، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، چاہے وہ بات انصاف کی بات تمہارے قرابت داروں کے خلاف بھی ہو جائے، ماں باپ کے خلاف بھی ہو جائے، جب بھی تمہیں انصاف کی بات کہنی ہے، عدل کی بات کہنی ہے، یہ ایک بڑا اصول معاشرتی زندگی کا سمجھایا، اور معاملات میں بے شمار جگہوں پر ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ فلاں ناراض ہو جائے گا، اگر میں نے ٹھیک بات کہی، سچ بات کہی تو وہ آدمی ناراض ہو جائے گا، خاندان ناراض ہو جائے گا، قبیلہ ناراض ہو جائے گا، ماں باپ کی ناراضگی ہو جائے گی، فلاں کی ناراضگی ہو جائے گی، اپنا نقصان ہو جائے گا۔ تو اپنے اس دنیا کے نقصان سے بچنے کے لیے ہم جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، اپنے نقصان، دنیا کے نقصان سے بچنے کے لیے ہم درست گواہی نہیں دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ تم اللہ کے لیے سب کے سب درست گواہی دیا کرو، ٹھیک ٹھیک گواہی دیا کرو، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی، وہ شہادت اور گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، جب بھی تمہیں انصاف کی بات کہنی چاہیے، اوی الوالدین، یا تمہاری وہ انصاف والی بات، شہادت والی بات، سچ گواہی اگر تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، اوی الاقربین، قرابت داروں کے خلاف بھی ہو، جب بھی تمہیں حق بات کہنی چاہیے، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، تو کسی کی مالداری تمہیں حق بات کہنے سے نہ روکے، کسی کا فقر بھی تمہیں حق بات کہنے سے نہ روکے۔ کسی کی مالداری معنی یہ ہوا کہ اس کے مال سے کوئی طمع اور لالچ ہے، تو اس لیے آدمی حق بات کہنا چھوڑ دے کہ اگر میں نے اس کی طرفداری کی تو یہ مجھے کوئی مال دے دے گا۔ تو کہا کہ نہیں، کسی کی مالداری تمہیں عدل و انصاف سے نہ روکے، حق بات کہنے سے تمہیں نہ روکے۔ یا اسی طرح سے کوئی شخص فقیر ہے تو تمہارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ فقیر ہے تو اگر میں نے اس کے خلاف گواہی دے دی تو اس کا دنیا کا نقصان ہوگا، تو سمجھایا کہ نہیں، کسی کا فقر تمہیں حق بات سے نہ روکے، کسی کا غنا اور مالداری بھی تمہیں حق بات سے نہ روکے۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو اگر وہ غنی ہے، مالدار ہے یا فقیر ہے تو کوئی غم کی بات نہیں، فاللہ اولی بہما، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ اور مہربان ہے، اللہ ان دونوں پر زیادہ مہربان ہے تم سے۔ آپ ایک فقیر کی رعایت کر رہے ہو کہ اگر ہم اس کے خلاف گواہی دیں گے تو اس کا دنیا کا نقصان ہوگا، تو جب اللہ کا حکم ہے کہ یہاں اس کے خلاف گواہی کی بات آ رہی ہے تو اب بولو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے زیادہ اس پر مہربان ہے۔ اور اگر تم اس غنی اور مالدار کی طرفداری کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے زیادہ اس کا قریب ہے، لہٰذا تم اللہ کے حقوق کی اور اللہ کی بات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مد نظر رکھو اور اس کے حکم کے مطابق تم گواہی دو۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، خواہشات کی تم پیروی نہ کرنا، ان تعدلوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خواہشات کی پیروی تمہیں عدل و انصاف سے موڑ دے اور پھیر دے، خواہشات کی پیروی تمہیں عدل و انصاف سے پھیر دے۔ نفس ایک وہ انسان کے اندر نفسانی مادے جب اٹھتے ہیں اور نفسانی خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بسا اوقات آدمی عدل سے پھر جاتا ہے، اس لیے کہ دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ اگر میں نے یہاں عدل کی گواہی دی اور صاف صاف گواہی دی تو فلاں آدمی کی ناراضگی ہوگی اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو ناراض نہ کروں،
تو اپنی چاہتوں کی وجہ سے انسان کبھی کبھی عدل سے پھر جاتا ہے۔ فرمایا فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اور تم خواہشات کے پیچھے نہ چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خواہشات کے پیچھے چل کر تم عدل سے پھر جاؤ۔ فلا تتبعوا الهوى معرضين ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم کج روی اختیار کرو گے، اور اگر تم گواہی کو چھپاؤ گے، ٹھیک ٹھیک نہیں کرو گے اور کج روی ظاہر کرو گے اور حق بات کو چھپاؤ گے، او تعرضوا، یا تم ٹال دیتے ہو، گول مول کر دیتے ہو بات کو، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اچھا کوئی گول مول کر کے بات بتا دی، تو پھر سن لو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ پاک تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یہاں دنیا میں تم نے بات چھپا لی ہے، گول مول کر دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے، احوال سے باخبر ہے۔ اس کے بعد اخلاص کی دعوت دی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان والوں کو حکم ہے کہ ایمان لاؤ۔ یہ کیا مراد ہے؟ ایمان والے تو پہلے سے ایمان والے ہیں، تو یہ سمجھایا جا رہا کہ اے وہ لوگوں کہ جو زبان سے ایمان لے کر آئے ہو، جنہوں نے آمنا اپنی زبان سے اقرار کیا ہے، آمنو بالقلب، دل سے ایمان لاؤ، اپنے دلوں کے اندر ایمان کو راسخ کرو، اپنے گھروں کے اندر ایمان کو پیدا کرو، اپنی زندگی میں ایمان کو پیدا کرو، معاشرتی زندگی میں ایمان کو لے کر آؤ، تجارتی زندگی میں ایمان کو لے کر آؤ، معاش میں ایمان کو لے کر آؤ، اپنے بازاروں میں، زندگی کے ہر شعبے میں ایمان کو زندہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایک آدمی صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا، آمنا اس نے کہہ دیا، یا اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کا اس نے اقرار کر لیا، تو یہ ایمان میں تو داخل ہو گیا، یہ اسلام کے اندر تو داخل ہو گیا، لیکن صرف یہ اسلام کے اندر داخل ہو جانا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک مکمل زندگی میں اسلام کو لے کر نہ آئے، جب تک اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ایمانیات کو زندہ نہ کرے۔ تو اس لیے دعوت اس بات کی طرف ہے کہ صرف ایمان زبان سے لے آنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے عمل کے اندر بھی ایمان کو پیدا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، توکل کامل درجے کا اللہ پر رکھو، بھروسہ اللہ پر کامل درجے کا ہونا چاہیے، محبت جو اللہ سے ہو وہ کسی اور سے نہ ہو، خوف اور ڈر جیسا اللہ سے ہو اب وہ کسی اور سے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تم ایمان کے اندر داخل ہو گئے ہو۔ ورسولہ، رسول پر ایمان لاؤ، تم نے صرف اتنا تو کہہ دیا ہے کہ آمنا، میں ایمان لایا، تم نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن اب اس شہادت کے بعد عمل میں لے کر آؤ کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اور سنت تمہیں دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہو، تمہیں رسم و رواج سے زیادہ محبوب ہو، تمہیں اپنے خاندان سے زیادہ محبوب ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ماں باپ کی محبتوں سے بھی زیادہ محبوب ہونی چاہیے، زیادہ ہونی چاہیے۔ اب یہ اس کمال کی ضرورت ہے۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور جس طرح سے تم نے ظاہری زبان سے یوں کہا ہے کہ ہم قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، یہ زبان سے کہا ہے، اب عمل میں لے کر آؤ کہ قرآن مجید پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو ہم ہر جگہ پر اپنا حکم تسلیم کریں گے، فیصل تسلیم کریں گے، اس لیے اس کے فیصلوں کو ہم مانیں گے۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان کتابوں پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ یہ اسلام کی وسعت کو بیان کیا گیا ہے کہ اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ آپ پر جو کتابیں نازل کی گئی ہیں وہ بھی، اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں نازل کی گئی ہیں وہ بھی۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ایک دلیل بھی اس آیت سے ہے، اور وہ اس طرح سے کہ یہاں پر حکم ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، اور اس کتاب پر جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہیں۔ اگر آپ کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا یا آپ کے بعد کسی کتاب نے نازل ہونا ہوتا آپ کی کتاب کے بعد، تو اس کا تذکرہ یہاں اللہ پاک ضرور فرماتے۔ یہاں صرف فرمایا
اس کتاب پر ایمان لاؤ اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان کتابوں پر ایمان لاؤ۔ آنے والے کسی کتاب کا تذکرہ، آنے والے کسی رسول کا تذکرہ نہیں ہے، اور یہ اصول اور ضابطہ ہے تمام انبیاء علیہ السلام کے یہاں کا کہ ہر نبی گزشتہ نبی کی اور آئندہ نبی کی امت کو اطلاع دیا کرتا تھا۔ ہر آنے والا نبی گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کرتا اور آنے والے انبیاء علیہ السلام کی خوشخبریاں سناتا، پیشن گوئیاں بتاتا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام میں نے انجیل جب نازل ہوئی تو انجیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیقات موجود ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشن گوئیاں موجود ہیں، اور تورات کے اندر بھی اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشن گوئیاں موجود ہیں، اور قرآن مجید کے اندر دونوں تورات اور انجیل دونوں کی تصدیق موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام دونوں انبیاء کی تصدیق موجود ہے۔ ہر نبی میں نے عرض کیا گزشتہ نبی کی تصدیق اور تائید کیا کرتا ہے اور آنے والے رسول کی پیشن گوئی دیا کرتا ہے، اطلاع کیا کرتا ہے، یہ ہر نبی کے لیے ضروری تھا۔ تو اگر کوئی ایسی بات ہوتی آپ علیہ السلام کے بعد کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اشارہ دیا جاتا، جبکہ کسی بھی جگہ پر اشارہ نہیں ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو شخص انکار کرتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، جو اللہ کا انکار کر بیٹھے، ملائکہ کا انکار کر بیٹھے، کتابوں کا انکار کر بیٹھے، رسولوں کا انکار، یوم آخرت قیامت کے دن کا انکار کر بیٹھے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ تو بہت دور کی گمراہی میں جا کر پڑ گیا۔ اور یہاں ایک بات اور ذہن نشین فرما لیں کہ ایمان لانے کے لیے صرف اتنا کہنا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو کچھ اللہ پاک نے نازل فرمایا ان تمام باتوں پر میں ایمان لاتا ہوں، جو آدمی اتنی بات کہہ دیتا ہے وہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو ایمان میں داخلے کے لیے تمام چیزوں پر اجمالی ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ایمان سے نکلنے کے لیے، خروج کے لیے تمام باتوں کا انکار ضروری نہیں ہے۔ کسی ایک چیز کا انکار کرنے سے بھی کفر لازم آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، اسی طرح سے آسمانی کتابوں کو مانتا ہوں، سارے انبیاء علیہ السلام کو مانتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اللہ کا رسول مانتا ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی مانتا ہوں، یہ سب باتوں کا اقرار کرتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش ہے۔ اگر یہ کوئی نظریہ قائم کرتا ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حقیقی نبی نہ صحیح لیکن کوئی ذلی نبی آ جاتا ہے کہ نبی کا سایہ اس پر پڑ رہا ہے، اس قسم کا بھی اگر کوئی نظریہ اور عقیدہ رکھتا ہے تو وہ شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس آیت کا انکار کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت نے سارے راستے بند کر دیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور یہ جو قسمیں بنائی گئی ہیں یہ تو فرسودہ باطل لوگوں نے بنائی ہیں، ورنہ اسلام میں اور دین میں ان کوئی قسموں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہاں تو ایک ہی قسم مشہور ہے، رسالت نبوت، رسالت نبوت۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایمان لانے کے لیے تمام چیزوں کا تفصیلی عقیدہ رکھنا، ان سب کو اعتراف کرنا، ماننا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اور ایمان سے اور اسلام سے نکلنے کے لیے سب کا انکار ضروری نہیں ہے، کسی ایک چیز کا انکار کرنا، ضروریات دین میں سے کسی ایک شے کے انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ شبہ نہ ہو کہ جناب وہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، جناب وہ تو روزے بھی رکھتے ہیں، وہ تو حج بھی کرتے ہیں اور وہ تو سارے اعمال کرتے ہیں، پھر وہ کیسے کافر ہو گئے؟ تو بھائی عرض کر چکا ہوں کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک شے کا انکار کرنا اس سے کفر لازم آتا ہے۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا، اخلاص کی دعوت پھر مزید، ان الذين آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم كفروا، پھر ایمان لانے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم كفروا، پھر کفر اختیار کیا، ثم ازدادوا كفرا، پھر ان کا کفر بڑھتا ہی چلا گیا، بڑھتا ہی چلا گیا۔ یہ ارتداد کی قسمیں ذکر کی جا رہی ہیں، جو منافق لوگ ہیں کہ ظاہری طور پر ایمان اور اسلام کو ظاہر کرتے ہیں لیکن دل کے اندر کفر چھپا
چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان الذین آمنوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آمنا اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے، اور پھر جب اپنے کافروں کے پاس جاتے تو پھر کفروا، پھر کفر پر چلے جاتے، اور پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو پھر ایمان ظاہر کرتے اور پھر بعد میں کفر کرتے۔ ثم ازدادوا کفرا، پھر ان کا کفر بڑھتا چلا گیا۔ لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نہیں معاف فرمائے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور اللہ پاک ان کو کوئی راستہ نہیں دکھائے گا، جنت کا کوئی راستہ ان کو نہیں دکھائے گا۔ یہ منافقوں کی عادات اور آگے نشانیاں منافقوں کی ذکر فرمائی ہیں۔ منافقوں کی چند نشانیوں کو بیان کیا جا رہا۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، بشر، خوشخبری سنا دیجئے منافقوں کو۔ یہ طنزاً یہ جملہ بولا جا رہا ہے، منافقوں کو خوشخبری سنا دیجئے، دردناک عذاب کی اطلاع دے دیجئے۔ بشر بشارت سے ہے، اور بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو، اور بشارت بشر سے لیا گیا ہے، اور بشر حقیقت میں کہا جاتا ہے انسان کی جسم کی کھال کو۔ اور جب انسان کو کوئی خبر ملتی ہے، اچھی یا بری خبر ملتی ہے، تو آدمی کے چہرے پر تاثر آتا ہے، آدمی کی کھال پر تاثر آ جاتا ہے اچھائی کا اور برائی کا، تو اسی مناسبت سے اس کو بشارت کہا جاتا ہے۔ پھر عربی زبان میں بشارت کا اطلاق اچھی بات پر بھی ہوتا ہے، بری بات پر بھی ہوتا ہے، لیکن عام طور پر اچھی بات پر زیادہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی جو ہے وہ تحکماً اور سامنے والے کی تذلیل اور توہین کرنے کے لیے پھر وہاں بشارت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسا یہاں بشر المنافقین۔ جیسے کسی کی پٹائی کرنی ہو تو آپ کہیں کہ آپ کا اکرام ہوگا، بڑا اچھا اکرام ہوگا، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس اکرام سے کیا مراد ہے، سمجھے؟ بشر المنافقین، خوشخبری سنا دو منافقوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، آپ کیا خوشخبری، أَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب منافقوں کی نشانیاں، اور یہ نشانیاں بتا کر مسلمانوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی تمہارے اندر پائی جا رہی ہو۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، پہلی نشانی یہ ذکر فرمائی، الذین یتخذون الکافرین اولیاء، منافق وہ لوگ ہیں جو ٹھہراتے ہیں کافروں کو اپنا ولی، من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں رکھنا، یہ دل یہ کافر کی دوستی کے لیے نہیں ہے، یہ دل محل ہے اللہ کی محبت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا محل یہ دل ہے، اور یہ دل مسلمان کی محبت کا محل ہے۔ اب اس دل کے اندر اگر آدمی غیر کو بیٹھاتا ہے، کافر کی محبت کو لے کر آتا ہے، تو یہ ظلم ہے، یہ ظالم ہے، ظلم کرنے والا شخص ہے، اس نے اپنے قلب میں، اپنے دل میں کافر کو بسایا ہے۔ ہاں، رواداری کا حکم ہے ہمیں، اور حسن سلوک کا آپ کو حکم ہے کہ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی غیر مسلم آباد ہے، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ جو ملک کے اندر اقلیتی اقوام ہیں، اقلیتی لوگ ہیں، اقلیتی قومیں ہیں، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ حسن سلوک سے اسلام ہمیں نہیں روکتا، بلکہ اسلام تو حسن سلوک کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، لیکن ان اقلیتی قوموں کو جو مسلمان نہیں ہیں ان کو دلی دوست رکھنا اور ایسا تعلق قائم کرنا کہ آپ کے گھر میں آنا جانا ان کا ایسا ہی ہو جیسے آپ کے اپنوں کا آنا جانا ہے، جیسے آپ کے عزیزوں کا آنا جانا ہے، جیسے آپ کے مسلمان بھائیوں کا آنا جانا ہے، اس طرح سے آپ کے ان کے ساتھ تعلقات ہوں، ان کے ساتھ آنا جانا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، تو یہ پھر یہ درست نہیں ہے۔ اور خاص طور پر جب یہ کسی دنیاوی اغراض کے لیے یہ تعلق قائم کیے جائیں پھر تو اور ناجائز ہے۔ ایبتغون عندهم العزہ، فرمایا کیا یہ کافروں کے پاس عزت چاہتے ہیں؟ کافروں سے اس لیے دوستیاں رکھتے ہیں کہ تاکہ ان کو دنیا کی عزت ملے، دنیا کا مقام ملے، دنیا کی وجاہت ان کو ملے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ان کو سمجھنا چاہیے تو عزت تو ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ، عزت اللہ کے پاس ہے ساری کی ساری۔ جب اللہ کے قبضے میں ہے تو عزت اللہ پاک عطا کرے گا اور ایمان پر عطا کرے گا۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا۔ دو نشانیاں ہو گئیں، ایک تو منافق کی نشانی یہ ذکر کی کہ وہ کافروں کے پاس اپنی عزت کو چاہتے ہیں،
نمبر 2 کافروں سے دوستیاں لگاتے ہیں، یعنی منافقوں کی پہلی نشانی کہ وہ کافروں کے ساتھ اپنی دوستیاں لگاتے ہیں، اور دوسری نشانی یہ ذکر فرمائی کہ وہ کافروں کے ساتھ اپنی عزت وابستہ رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے پاس جا کے عزت مند پاتے ہیں، اور تیسری نشانی منافقوں کی یہ ہے کہ وہ دین کا استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، آیات کا مذاق اڑانا، احکامات کا مذاق اڑانا۔ اچھا، کبھی کبھی براہ راست قرآن کا مذاق نہیں اڑا سکتا منافق، براہ راست دین کا مذاق نہیں اڑاتا، کیا طریقہ کرتا ہے؟ وہ سنت کا مذاق اڑاتا ہے، پردے کا مذاق اڑاتا ہے۔ کہیں پردے کا اہتمام کیا ماؤں بہنوں نے تو اب اس پر جملے کسنے شروع ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ منافقت ہے، یہ نفاق ہے۔ کوئی آدمی کسی کی وضع عقدہ سنت کے مطابق ہے، چہرے پر داڑھی ہے، اس کا مذاق اڑانا۔ کسی کی پاجامہ شلوار ٹخنوں سے اوپر مرد کی ہے تو اس کا مذاق اڑانا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ براہ راست یہ دین پر حملہ نہیں کرتے، اس طرح سے دین کے احکام پر، سنتوں پر استہزاء، سنتوں کا استہزاء کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں دین کی حقارت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ استہزاء ہے۔ فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور یہ بات کتاب میں نازل ہو چکی ہے، پہلے یہ بات آ چکی ہے، کتاب کے اندر نازل ہو چکی ہے۔ یہ اشارہ ہے سورۃ الانعام کی ایک آیت کی طرف، اور وہ آیت اس سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ آیت نمبر 68، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68 دیکھیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، 68 ہی ہے، مل گئی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو، يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جو ہماری آیات میں بحث کرتے ہیں، ہمارے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، بحث مباحثہ کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے اعراض کیجیے۔ یہاں دونوں معنی ہیں، آیات کا مذاق اڑانا بھی، احکام کا مذاق اڑانا بھی مراد ہے، اور ایک اور معنی بھی مراد ہے غلط تفسیر بیان کرنا، اپنے مطلب کے مطابق معنی نکال کے ذکر کرنا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے آپ اعراض کیجئے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، یہاں تک کہ یخوض وہ داخل ہو جائیں فی حدیث، کسی دوسری بات میں، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، یعنی موضوع بدل جائے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر آپ وہاں بیٹھ گئے، آپ کو شیطان نے بلا دیا، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، مت بیٹھیے یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین، ظالموں کے ساتھ۔ تو اسی آیت کا یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے، فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور تحقیق نازل ہو چکا آپ پر، فی الکتاب، کتاب میں، یعنی سورۃ الانعام میں کیا بات آ چکی؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ، یہ بات آ چکی ہے اور تم سن چکے ہو اس بات کو، ان اذا سمعتم آیات اللہ، جب تم اللہ پاک کی آیات کے بارے میں سنو، یکفر بہا، کہ ان آیات کا انکار کیا جاتا ہو، ویستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہو، فلا تقعدوا معہم، تو انکار کرنے والوں اور مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو، جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، کیوں ایسوں کے پاس آپ بیٹھتے ہو؟ فلا تقعدوا معہم، ایسوں کے پاس مت بیٹھا کرو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں داخل ہو جائیں، موضوع تبدیل کر دیں، انکم اذا مثلہم، اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تم انہی کی طرح تم بھی ہو جاؤ گے، جیسے وہ گناہ کر رہے ہیں ان گناہوں میں آپ بھی برابر کے شریک رہیں گے۔ گویا کہ مذاق اڑانے والا اور نمبر 2 اس کی مجلس میں بیٹھنے والا، گناہ میں دونوں کے دونوں برابر ہو گئے۔
ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. یہ صحبت بد کا انجام دیکھو یہ ہوتا ہے کہ جب کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ اور ایسے لوگ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں جب ان کے ساتھ تم اٹھنا بیٹھنا اختیار کرو گے تو سمجھو ان اللہ جامع المنافقین، ایسے منافقوں کو اور ایسے کافروں کو سب کو اللہ پاک جمع کرے گا ایک جہنم کے اندر، سب کو اللہ نے ڈالنا ہے. تو یہ صحبت کا یہ انجام بد ہے. کافروں کی صحبت کا نتیجہ، منافقوں کی صحبت کا نتیجہ یہ ہے. الذین یتربصون بکم. چوتھی نشانی منافقوں کی، چوتھی نشانی کیا ہے؟ منافق ہمیشہ مسلمانوں کے اوپر آنے والی مصائب کا منتظر رہتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے مسلمان پر مصیبت آتی ہے. اگر ہم اپنے گرد و نواح کے اندر، بڑے غور کی بات ہے کہ اگر ہم اپنے کسی عزیز، کسی بھائی، کسی مسلمان، کسی پڑوسی پر کوئی آنے والی مصیبت یا مصیبت ہمیں پتہ چلے اور ہم اس کو بطور فخر کے بیان کریں اور ہم یہ کہیں کہ اچھا ہوا، بہتر ہوا، اس کو سمجھایا تھا نا، نہیں سمجھا، ٹھیک ہوا اس کے ساتھ، تو یہ کیا ہے؟ یہ منافقت ہے، یہ منافقت کی نشانی ہے. الذین یتربصون بکم، فرمایا وہ منافق جو انتظار کرتے رہتے ہیں، بکم تمہارے پر حوادثات کے آنے کا، مصائب کے آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں. فإن کان لکم فتح من اللہ، اور اگر اس انتظار کے بعد کوئی کامیابی کی صورت مل جاتی ہے مسلمان کو تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا الم نکم معکم، ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی تو تمہارے ساتھ شریک تھے. کسی غزوے میں اگر کوئی کامیابی مل جاتی تو منافق دوڑتے ہوئے آتے، ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے بھائی، لہذا غنیمت میں ہمارے بھی حصہ رکھا جائے. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر بات یہ بنتی، پلہ بھاری ہو جاتا کافروں کا، وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر غلبہ کافروں کو آ جاتا، قالوا پھر کہتے الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، پھر ان کافروں کے پاس جا کے یوں کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے آپ کو غالب نہیں کیا، ہم نے آپ کو غلبہ نہیں دیا، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تو مسلمانوں کو آپ سے دور کر کے رکھا ہے، ورنہ وہ تو آپ کو کاٹ کر رکھ دیتے، ورنہ آپ کو مار دیتے. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن کے درمیان. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے کافروں کے لیے ایمان پر کسی قسم کا غلبہ، کسی قسم کا زور. یعنی اجتماعی اعتبار سے امت مسلمہ پر کافروں کا غلبہ نہیں ہوگا جب امت مسلمہ دین پر قائم رہے گی. اللہ پاک نے یہ ضابطہ رکھا ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک اس جہان میں کافر کو ایمان والے پر غالب رکھے، ایسا نہیں ہے. اللہ نے ضابطہ یہ رکھا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غلبہ تمہارے پاس ہے اگر تم صاحب ایمان ہو تو. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، پانچویں نشانی منافق کی ذکر فرمائی. ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق لوگ یخادعون اللہ، ظاہر کرتے ہیں اپنے ایمان کو، دھوکہ دیتے ہیں اللہ پاک کو، وهو خادعهم، اور اللہ پاک ان کے اس دھوکے کی سزا ان کو دے گا. کیسے دھوکہ دیتے ہیں؟ یعنی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اور اس دشمنی کو دوستی ظاہر کرتے ہیں، یہ دھوکہ ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دھوکہ دے دیا، اور اپنے زعم میں وہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہو خادعہم، اور اللہ پاک ان کو اس دھوکے کی سزا دے گا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، چھٹی نشانی یہ ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست کھڑے ہوتے ہیں، جی ہارے ہوئے، نماز پڑھنے کو جی ہی نہیں چاہتا، نماز میں جی لگتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہ منافقت ہے، نماز میں سستی کرنا، نماز میں جی کا نہ لگنا، اور نماز میں سستی سے کھڑا ہونا، آخری وقت میں کھڑا ہونا جب بالکل وقت ختم ہونے کو ہے. حدیث پاک میں آتا ہے منافق کی نماز کو بیان کیا گیا ہے، چور ہے یہ، نماز کا چور ہے، جلدی جلدی سجدہ کرے، جلدی جلدی رکوع کرے، یہ تو نماز کا بدترین چور ہے. اور اسی طرح سے آخری وقت میں نماز کو آتا ہے اور جلدی جلدی سے مرغے کی طرح ٹھونکے مارتا ہے اور پھر نکل جاتا ہے، یہ تو منافق کی نماز ہے.
ایماندار آدمی نماز بڑے سکون سے پڑھا کرتا ہے. جب نماز کا وقت داخل ہوتا ہے اذان اللہ اکبر کی آواز کی حقیقت کو سمجھتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو سمجھتا ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ کو سمجھتا ہے, ان کلمات کو سمجھ کر ان کا جواب دیتا ہے تسلی سے, اطمینان سے, اور اس کے بعد نماز کی تیاری کرتا ہے. سارے کاموں کو چھوڑ کر نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو گھر میں سارے کاموں کو چھوڑ کر آدمی نماز کی طرف متوجہ ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لاتے, جب ہمارے ساتھ مل جل ہو رہا ہوتا اور بات چیت کر رہے ہوتے, اور جب اذان ہو جاتی تو ایسے اجنبی بن جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں. تو یہ آپ علیہ السلام کا عمل یہ ہمارے لیے بڑا نمونہ ہے. تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, نماز کے لیے تیار ہوتے ہیں, قاموا كُسَالَىٰ, تو بڑے جی ہارے ہوئے اور بڑے تھکے ہوئے. يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, يُرَاءُونَ النَّاسَ, اور یہ دکھلانا چاہتے ہیں, دکھلاوا کرتے ہیں نماز میں. ساتویں نشانی یہ ذکر فرمائی, یراؤون الناس, اعمال میں دکھلاوا کرتے ہیں, لوگوں کو دکھاتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, اور نہیں یاد کرتے اللہ پاک کو مگر بہت تھوڑا سا. اور وہ تھوڑا سا یاد کرتے ہیں کب؟ بس نماز میں آئے اس وقت اللہ کا نام لیا, باقی 24 گھنٹے کی زندگی میں کہیں بھی اللہ کا نام نہیں لیتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقوں کو بھی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی, وہ بھی نماز پڑھتے تھے. تو ان کے بارے میں کہا کہ بہت تھوڑا اللہ کا نام لیتے ہیں, بہت کم اللہ کا نام لیتے ہیں, بس 5 وقت میں نماز کے وقت میں آ جاتے ہیں اور اللہ کا نام لیتے ہیں. تو آج اگر کوئی مسلمان ہو کر وہ 5 وقت کی نمازوں کو چھوڑتا ہے تو پھر وہ کب اللہ کا نام لے گا, وہ کب اللہ کی بندگی کرے گا؟ نماز جیسا بنیادی فریضہ ہی اگر زندگی سے نکل گیا تو اس کی زندگی کا کیا اعتبار ہے, اس کے اسلام اور ایمان کا کیا اعتبار ہے؟ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. 8ویں نشانی منافقوں کی یہ ذکر فرمائی, مذبذبین بین ذلک, ہمیشہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں, اطمینان قلب انہیں نصیب نہیں ہوتا, دل جمعی انہیں کسی بھی طرف نصیب نہیں ہوتی. کوئی بھی عمل کریں گے اس عمل میں استقرار نہیں ہے, اس عمل میں ان کو دوام حاصل نہیں ہوتا, کسی بھی عمل کے اندر ہمیشگی انہیں نصیب نہیں ہوتی. ایمان تو لے کر آئے لیکن ایمان پر انہیں شرح صدر نہیں ہے. کفر کی طرف جاتے ہیں تو ان کا جی چاہتا ہے ادھر آ جائیں, یہاں زیادہ منافع ہیں, اور یہاں آتے ہیں تو ادھر منافع دکھتا ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں. جس کی کوئی اپنی سوچ نہ ہو, جس کا کوئی اپنا ذہن نہ ہو, جس کا کوئی اپنا طریقہ کار نہ ہو, تو یہ تو بہت بری عادات ہے. حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, تم لوگوں کی دیکھا دیکھی کیوں عمل کرتے ہو کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں تو تم بھی حسن سلوک کرو, اور اگر لوگ تمہارے ساتھ برا کریں تو تم بھی برا کرو. نہیں, تم ایک اپنا مزاج بناؤ کہ لوگوں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو گے. اگر لوگ تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں پھر تو تمہیں کرنا ہی کرنا ہے, اور اگر لوگ تمہارے ساتھ حسن سلوک نہ کریں, برا کریں, تو تب بھی تم نے برے کا جواب برے سے نہیں دینا ہے, اچھائی سے دینا ہے. تمہارے پاس ایک معیار زندگی ہے, نبی علیہ السلام کی زندگی تمہارے پاس ایک معیار ہے. سارے کے سارے لوگ اگر گمراہی کی طرف چل رہے ہوں, آپ اکیلے ایک بات کی طرف جا رہے اور وہ بات ہے درست اور حق ہے, تو آپ کو کیا لینا ہے؟ آپ کو حق کو لینا ہے. آپ لوگوں کی دیکھا دیکھی کیوں چلتے ہیں؟ تذبذب کا شکار آدمی کیوں ہو؟ ایمان, اعمال صالحہ, اعمال صالحہ کر کے پھر بھی انسان تذبذب کا شکار ہے, اس کو دل جمعی نصیب نہ ہو, تو یہ تو منافقت ہے. آدمی اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے. انشراح ہونا چاہیے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا, یہ کیوں اقرار کروایا؟ رضیت باللہ ربا, میں اپنے اللہ کو رب ماننے پر راضی ہوں, خوش دلی سے میں قبول کر رہا ہوں کہ میرا رب اللہ ہے, میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, میرا دین اسلام ہے, اس پر میں خوش دلی سے راضی ہوں, مجھے کسی قسم کا تذبذب نہیں ہے. مذبذبین بین ذالک کا فرمایا منافقوں کی تو یہ حالت ہے, یہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں, اور لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء, نہ تو ادھر کے پورے ہیں اور نہ ادھر پورے ہیں.
نہ تو مکمل طور پر مسلمانوں کی حمایت کرتے ہیں اور نہ مکمل طور پر کافروں کی حمایت کرتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ پاک بھٹکا دے، اللہ گمراہ کر دے، اس کے لیے آپ کوئی راستہ نجات کا نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مت ٹھہراؤ کافروں کو ولی، مت کافروں کو اپنا دوست بناؤ۔ پھر سے دوبارہ تحقیق آئی ہے، دوبارہ تاکید کی، لا تتخذوا الکافرین، مت ٹھہراؤ کافروں کو دوست ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ اور یہ بات پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ کافروں سے دوستیوں سے جو بار بار منع کیا جاتا ہے، یہ اس لیے تاکہ تمہارے اندر ارتداد پیدا نہ ہو، مرتد تاکہ تم نہ ہو جاؤ۔ اور اسلامی ریاست کی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے کہ وہ لوگوں کے عقائد کی، نظریات کی، ایمانیات کی حفاظت کرے۔ ان تمام چیزوں کا تحفظ یہ ریاست کی ذمہ داریوں میں ہے۔ کیسے ریاست کی ذمہ داریوں میں ہے؟ کہ مسلمانوں کا میل جول کافروں کے ساتھ نہ ہونے دے۔ اگر آپ کے ملک کے اندر ذمہ رہ رہے ہیں، کافر اقوام آباد ہیں، اقلیتی قومیں آباد ہیں، تو تمہارا ان کے ساتھ رکھ رکھاؤ، اٹھنا بیٹھنا ایک حد تک ہو۔ حکومت اس کی نگرانی رکھے کہ کہیں ارتداد نہ پیدا ہو جائے، اور باہر سے جو آنے والی اقوام ہیں اور غیر مسلم اقوام تمہارے ملک کے اندر داخل ہوتی ہیں تو تمہیں ان کی نگرانی کرنی ہے کہ کہیں تمہارے ملک کے اندر داخل ہو کر ارتداد تو نہیں پھیلا رہے، کفر تو نہیں پھیلا رہے، ضلالت اور گمراہی تو نہیں پھیلا رہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چیزیں کرنے کی ہیں، جو کام کرنے کے ہیں وہ آج کوئی کرتا نہیں ہے۔ لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، فرمایا مت ٹھہراؤ کافروں کو، مت کافروں کو اپنا دوست مانو، مت کافروں سے دوستیاں لگاؤ ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یوں چاہتے ہو؟ ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ تم اپنے خلاف ایک حجت قائم کرو۔ ان تجعلوا للہ، اللہ کے سامنے اپنے خلاف ایک حجت بنانا چاہتے ہو، یہ بالکل تمہیں زیب نہیں دیتا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، منافقوں کا ٹھکانہ سمجھایا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، یہ 8 نشانیاں منافقوں کی ذکر کر کے پھر ارشاد فرمایا ان 8 نشانیوں جن میں پائی جائیں گی ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے نچلا طبقہ۔ یہودی بھی اوپر ہوں گے، نصرانی بھی اوپر ہوں گے، مجوسی بھی اوپر ہوں گے، اور مسلمانوں کے گناہگار بھی اوپر ہوں گے، لیکن منافق سب سے نیچے ہوگا۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور نہیں پائیں گے آپ ان کے لیے کوئی حمایتی۔ آج کل اگرچہ عقیدے کا نفاق نہیں ہے لیکن عمل کا نفاق موجود ہے۔ یہ ساری کی ساری عادات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق وہ لوگ کہلاتے تھے کہ جو اندر کفر چھپائے ہوئے ہوتے تھے اور زبان سے اسلام کو ظاہر کرتے تھے، ان کو منافق کہا جاتا تھا۔ یہ اعتقادی نفاق کہلاتا ہے۔ آج کل اگرچہ اعتقادی نفاق تو نہیں ہے لیکن عملی نفاق ہے، کہ جو ان منافقوں کے اندر بری عادات تھی وہ ساری آج بہت سارے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ 8 نشانیاں جو بتائی ہیں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اور اگر یہ 8 نشانیاں آج کسی کے اندر پائی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ان منافقوں کے ساتھ کچھ وقت تک جہنم میں جلے گا۔ المرء مع من احب، انسان جس کی سیرت کو اپناتا ہے، جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے، جس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایک شخص نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا کیا تیار کر کے رکھا ہے قیامت کے لیے؟ کہا اور تو کچھ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس کے ساتھ محبت کرے گا۔ تو اگر قیامت کے دن آپ یہ چاہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا حشر ہو، صحابہ کرام کے ساتھ ہمارا حشر ہو، اولیاء، شہداء، اتقیاء، اصفیاء کے ساتھ ہمارا حشر ہو، تو پھر ان جیسے اعمال اختیار کرنے پڑیں گے۔ اگر آج ماں بہن یہ چاہتی ہے کہ قیامت کے دن میرا حشر عائشہ، حفصہ، فاطمہ رضی اللہ عنہن کے ساتھ ہو، تو پھر ان جیسے اعمال کو اپنایا جائے۔ کفار اور فجار کی عورتوں اور کافرہ عورتوں کی نقل کو اپنانا اور ان کی طرز زندگی کو اپنانا اور اپنے اندر لے کے آنا، پھر قیامت کے دن حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احب الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم، ہاں اگر منافق 4 باتوں پر آ جاتے ہیں اور
ان 4 باتوں کو لے لیتے ہیں. نمبر 1 الا الذین تابوا، توبہ کر لیتے ہیں، نفاق کو چھوڑ دیتے ہیں، کفر کو چھوڑ دیتے ہیں. واصلحوا، اور اپنے اعمال کو درست کر لیتے ہیں. واعتصموا باللہ، اور اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہیں، کافروں سے دوستیاں چھوڑ دیتے ہیں. اور دوستیاں کافروں سے کیوں رکھی تھی؟ منافع کے لیے، فائدے کے لیے. کافروں سے دوستیاں اور تعلقات چھوڑ کر صرف اللہ کی ذات عالی کے ساتھ بھروسہ، اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کرتے ہیں. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اور اپنے دین میں کو خالص کرتے ہیں اللہ کے لیے، ریاکاری سے بچ جاتے ہیں. اگر یہ 4 صفات پیدا کریں گے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ان کا حشر پھر ایمان والوں کے ساتھ ہی ہوگا. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، جب یہ بات کہی کہ یہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، اتنا ہی کافی تھا. ظاہر ہے ایمان والوں کے لیے جنت کے فیصلے ہیں، لیکن مزید تسلی کے لیے کہا وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ اللہ پاک ایمان والوں کو تو بہت بڑا اجر عطا کرے گا. ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ما يفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر. ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بنو، اللہ پاک کے شکر گزار بنو، منافقت کو چھوڑ دو. وآمنتم، اور تم ایمان لے کر آؤ جس طرح سے صحابہ کا ایمان ہے، تو پھر تمہیں اللہ پاک کیوں عذاب دے؟ اللہ کو تمہارے عذاب سے کوئی غرض تھوڑی ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اچھا ہم چھوٹے چھوٹے اعمال کریں گے؟ کہا ہاں. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تبارک تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور خوب جاننے والا ہے، اخلاص کو خوب جاننے والا ہے. تو یہ منافقوں کی 8 نشانیاں یہاں تقریباً ذکر ہوئی ہیں. ان نشانیوں میں غور کریں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کہیں یہ نفاق کی نشانیاں ہمارے اندر تو نہیں موجود ہیں. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. یہاں اس کا تعلق یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اس کا تعلق وہاں سے ہے کہ جب ان منافقوں کی بری عادات کو بیان کیا اور تذکرہ ہوا ان کی بری عادات کا اور ان کی نشانیوں کو بیان کیا، تو یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ ان کی برائیوں کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے. تو اس پر فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء، کسی کی برائی کرنا 2 وجہوں سے درست ہے. نمبر 1، کسی کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے اس کی برائی بیان کر رہے ہو کہ وہ اتنا بدترین آدمی ہے، تم اس کے قریب نہ جانا، تمہیں ورغلا لے گا، تو ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے. نمبر 2، تمہارے پر اگر کسی نے ظلم کیا ہے اور وہ ظالم ٹھہرا، آپ مظلوم ٹھہرے، تو آپ اس ظالم کی برائی بیان کر سکتے ہیں کسی ایسی جگہ پر جہاں سے آپ کو انصاف ملنے کی توقع ہو. تو یہ 2 جگہ ہیں جہاں آپ کسی کی برائی کو بیان کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں. لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ پاک نہیں پسند کرتا الجہر بالسوء کہ کسی کی برائی کو زبان پر لایا جائے، برائی کو، الا من ظلم، ہاں مگر جس پر ظلم کیا جائے. تو وہ مظلوم ہے اگر، تو اپنے تحفظ کے لیے، اپنے جان کے بچاؤ کے لیے ایسا کر سکتا ہے. ایک معنی تو اس کا یہ ہو گیا. دوسرا معنی لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تبارک تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص زبان پر کلمہ کفر لے کر آئے. الا من ظلم، ہاں مگر جو مظلوم ہو گیا، جس پر ظلم کیا گیا ہے، یعنی کسی نے کسی کو مجبور کیا کہ اگر کلمہ کفر نہیں کہو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تو اس صورت کے اندر اسے اجازت اور گنجائش ہے. وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ پاک سننے والا اور جاننے والا ہے. ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا. ان تخفوا خیرا، ان تبدوا خیرا، اگر تم کسی خیر کو ظاہر کرتے ہو، او تخفوه یا اس کو چھپاتے ہو، او تعفوا عن سوء یا تم کسی کی غلطی سے درگزر کرتے ہو، فان اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ پاک درگزر کرنے والا ہے اور قدیرا اور قدرت والا ہے، پکڑنے کی، گرفت کرنے کی قدرت رکھتا ہے لیکن جلدی گرفت نہیں کرتا. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، بے شک وہ لوگ یکفرون بالله جو انکار کرتے ہیں اللہ کا، ورسله اور اللہ کے رسولوں کا، ويريدون ان يفرقوا اور وہ چاہتے ہیں ان يفرقوا کہ فرق کر دیں، تفریق کر دیں، بین اللہ ورسله اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں. اللہ اور رسولوں کے درمیان میں تفریق کرنا ایک معنی ہے اللہ کے رسولوں کے درمیان میں تفریق کرنا، یعنی بعض رسولوں کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا.
یا اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان اللہ کی بات کو ماننا، حدیث کی بات کو انکار کر دینا. جیسے ایک فتنہ ہے منکرین حدیث کا کہ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، جو قرآن میں آیا وہی ہمارے لیے کافی ہے، اور سنت کو خاطر میں نہیں لاتے، احادیث مبارکہ کو خاطر میں نہیں لاتے، صرف قرآن پر اکتفا کرتے ہیں. تو یہ بھی گمراہ فرقہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تشریح کرنے کے لیے، قرآن کو بیان کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اسی کی تشریح ہے کہ وہ تفریق اس طرح سے کرتے ہیں، کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، ہم بعض پر ایمان لائیں گے، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور بعض کا انکار کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں درمیان سے کوئی راستہ نکالنا. وَيُرِيدُونَ، چاہتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا، کہ ٹھہرا لیں، بَيْنَ ذَلِكَ، اس کے درمیان. کس کے درمیان؟ کفر اور ایمان کے درمیان میں کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں، کوئی بیچ کی راہ نکالنا چاہتے ہیں کہ جس سے کافر بھی راضی رہیں اور مسلمان بھی راضی رہیں. اولئک هم الکافرون حقا، یہ تو پکے ٹھکے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر کے رکھا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب، ذلت آمیز عذاب. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور وہ فرق نہیں کرتے رسولوں کے درمیان کسی قسم کا. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ان کو اجر دے گا. وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے. اہل کتاب کے بے جا سوالات اور ان پر لعنت کے اسباب اور راسخ فی العلم کا بیان، جو علم پختہ کار لوگ ہیں ان کا بیان. اہل کتاب کے بے جا سوالات، لعنت کے اسباب اور علم پختہ کار لوگوں کا بیان. یسألک اہل الکتاب، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابا، کہ آپ سے یہ یوں سوال کرتے ہیں کہ آپ اتار کر لے آئیں ان کے پاس کتاباً، ایک کتاب، من السماء، آسمان سے. تو آپ غم نہ کریں، آپ کیوں غم زدہ ہوتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھیں، کتاب ہمارے سامنے نظر آئے اور آپ آسمان میں جائیں اور کتاب لے کر آئیں. اور دوسری آیت کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ. پہلے کہتے ہیں چل آپ ہمارے سامنے آسمان میں چڑھ جا، ہم آپ کو رسول مانیں گے. اور صرف چڑھنے پر اکتفا نہیں ہے، بلکہ آپ کتاب لے کر آئیں گے، ہمیں دیکھیں گے اس کتاب کو، اوپر سے آپ کتاب لے کے اترے تو پھر ہم ایمان لائیں گے. اور صرف اترنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہوگا یہ ابو جہل کے نام ہے، یہ فلاں کے نام ہے، یہ فلاں کے نام ہے، تم اس پر ایمان لے آؤ تو پھر ہم ایمان لائیں گے. تو انسان گمراہی اور ضلالت میں گرتا ہے تو پھر گرتا ہی چلا جاتا ہے، پھر بہت ہی آگے چلا جاتا ہے، یہاں تک اس قسم کے گنونے حرکتیں کرتا ہے اور فرسودہ سوالات اور اشکالات کرتا ہے. تو فرمایا اگر آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کتاب لے کر آئیں تو آپ غم نہ کریں. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، انہوں نے سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال. اور وہ کیا؟ فقالوا، کہنے لگے ارنا اللہ جہرتن، ہمیں دکھا دیجئے، ارنا اللہ، ہمیں دکھا دے، جہرتن، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، علی الاعلان، سامنے اللہ کو عیاناً دیکھنا چاہتے ہیں. فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم، تو ان کو ایک چیخ نے پکڑا ان کے ظلم کی وجہ سے. صاعقہ، موت، اچانک بے ہوشی طاری ہو گئی، موت طاری ہو گئی، بظلمهم، ان کے ظلم کی وجہ سے. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر مزید یہ ثم مزید ترقی کی، انہوں نے گمراہی کے اندر اور ترقی کی. اس کے لیے ثم اتخذوا العجل، باوجود یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو دکھانے کی بات اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لے آئے ان کو پہاڑ پر. اور جب وہ سارے لوگ وہاں پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کلام فرمایا، کلام انہوں نے سنا. کہتے ہیں صرف ہم کلام سننے پر تھوڑے ہی مان لائیں گے، ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں. اور جب دیکھنے کا مطالبہ کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک دم سے سب پر موت طاری کر دی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہ درخواست کی، اے اللہ آپ نے ان کو ہلاک کر دیا، اگر پہلے مار دیتا تو زیادہ بہتر تھا، آج تو نے مارا، یہ تو بعد میں مجھے نہیں چھوڑیں گے، میں جا کے قوم کو کیا جواب دوں گا.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ تو نے قیامت میں تو زندہ کرنا ہی ہے نا، اللہ آج زندہ کر دے. تو اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہے. فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. نویں سپارے کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ آپ رحم فرما دیجئے اللہ، یہ آپ کی طرف سے سخت آزمائش ہے. سخت آزمائش میں ہم پڑ گئے. پھر اللہ پاک نے دوبارہ انہیں زندگی عطا فرمائی، زندہ ہو گئے. جب یہ سارا نظارہ تم نے دیکھا ہے تو اس کے دیکھنے کے بعد تو یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ کی بندگی کر دے، لیکن فرمایا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات. اتنے سارے دلائل آنے کے بعد پھر بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئے. یہ صرف قصہ کہانی نہیں ہے بنی اسرائیل کی کہ بس ان کے بچھڑے کا تذکرہ آ گیا اور ہم نے اس کو سن لیا. یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کے اتنے دلائل دیکھنے کے بعد، محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی اتنی صفات جاننے اور سننے کے بعد پھر تم غیروں کے پاس، پھر تم غیروں کے در پر کیوں، پھر تم دوسروں کے پاس کیوں عزت چاہتے ہو. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ بچھڑے کو معبود بنانا ٹھیک ہے، آج ہم بچھڑے کو تو نہیں بناتے، لیکن آج ہم نفس کو معبود بنائے ہوئے ہیں. آج ہم رسم و رواج کو معبود بنائے ہوئے ہیں. آج ہم دیگر اقوام کو معبود بنائے ہوئے ہیں. ہم ان کے پاس اپنی ساری عزت سمجھتے ہیں. تو یہ قصے اس لیے سمجھائے جاتے ہیں. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بچڑے کی پوجا میں لگ گئے دلائل کے آنے کے بعد. فعفونا عن ذلك. اللہ نے یہ بھی درگزر کر دیا. اللہ تو کریم ہے. فعفونا عن ذلك. اللہ پاک ہم سے بھی کتنی باتوں کو درگزر کرتا ہے. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا. اور ہم نے موسیٰ کو عطا کیا تھا ایک بڑا روب اور دبدبہ اور غلبہ. ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم. اور انہیں یہ بات یاد کرنی چاہیے. ورفعنا فوقهم الطور. ہم نے اٹھایا تھا پہاڑ کو ان کے اوپر. پہاڑ زمین سے اکھیڑ کر فضا میں لٹکا دیا گیا. بستی پر پہاڑ لٹکا دیا گیا اور کہا مانتے ہو نہیں مانتے ہو تو اوپر گرے گا. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. اور ہم نے ان سے کہا کہ اب دروازے میں تم داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے. بیت المقدس کی جو وادی ہے اس بستی میں تم داخل ہو جاؤ. تمہارے آباء و اجداد کا علاقہ ہے اور وہ اللہ پاک تمہیں فتح دے گا. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. یہ ساری باتیں کہی جا چکی، کچھ کوئی ایک بھی نہ مانی. تو جب وہاں بیت المقدس میں داخل ہونے کا کہا اور کہا وقولوا حطۃ، تم یہ کہو کہ اللہ ہماری بخشش فرما بخشش فرما بخشش فرما. لفظ ہی بدل دیا. حطہ کو حنطہ پڑھنے لگے. حنطہ گندم دے دے، گندم غلہ دے دے، ہمیں غلہ چاہیے. اور کہا سجدہ ریز ہو کر وہاں سے داخل ہونا، تواضع سے داخل ہونا. تو یہ سجدہ ریز کیا، یہ زمین میں گھسٹ گھسٹ کر جانے لگے، تکبر کرنے لگے. وقلنا لهم ادخلوا الباب وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. اور یہ وہ وقت یاد کرو ہم نے ان سے کہا تھا لا تعدوا في السبت کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرو. جس چیز سے اللہ پاک نے روکا ہے، جس حکم سے، جس بات سے اللہ پاک نے روکا ہے، مچھلیوں کے شکار سے روکا ہے، اب ہیلے کر کے تم کیوں شکار کرتے ہو؟ آج بھی دین میں ہم ہیلے تلاش کرتے ہیں. قربانی کا موقع آیا، ہیلا کچھ کسی طرح سے بچ جائے قربانی سے. باقی جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں ہم کتنا مال اڑا دیتے ہیں. لیکن یہاں ہمیں سارے اعتراضات یہاں نظر آتے ہیں. ارے اتنا بڑا پیسہ جو اس وقت قربانیوں پر لگ رہا ہے وہ کسی غریب کے گھر میں چلا جائے. یہ اچھے خاصے دیندار لوگوں کی زبانوں سے یہ کلمات نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ پروپیگنڈے ہیں اسلام کے خلاف، اسلامی احکام کے خلاف. لا الہ الا اللہ. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور ہم نے ان سے بڑا پکا وعدہ لیا تھا لیکن ظالم وعدے سے پھر گئے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ. اب لعنت کے اسباب ذکر کیے گئے. کسی قوم پر، کسی فرد پر، کسی برادری پر لعنت کیوں پڑتی ہے؟ بنی اسرائیل پر کیوں لعنت پڑی ہے؟ اس وجہ سے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ.
یہاں پر لعنا لفظ محذوف ہے کہ ہم نے ان پر لعنت کی ہے، نقضہم میثاقہم، انہوں نے وعدوں کو توڑا ہے، ایک وجہ۔ نمبر 2 وکفرہم بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرنا، اس سے لعنت پڑتی ہے۔ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، تیسری وجہ کہ ناحق انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ چوتھی وجہ وقولہم قلوبنا غلف، اور جب ان کے سامنے حق بات پیش کی جاتی تو فخر سے کہتے ارے بھائی ہمارے دل تو بھرے ہوئے ہیں، ہم تو ہدایت یافتہ ہیں، ہمیں تمہاری باتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سب آتا ہے۔ آج مسلمان بھی یہ کہتے ہیں، وہ بات جو اس کے مزاج اور مرضی اور ماحول کے خلاف ہو تو آپ بات کرو تو کہتا نہیں بھائی میں نہیں سن سکتا ہوں، ہمیں آتا ہے سارا، ہمیں سب پتہ ہے۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، فرمایا اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، وہ اب نہیں ایمان لائیں گے مگر بہت تھوڑا سا ایمان لائیں گے، اور وہ تھوڑا سا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ وبکفرہم وقولہم، اور ہم نے ان پر لعنت کی ہے اس لیے، پانچواں سبب وبکفرہم، وہ کفر کرتے تھے، عیسیٰ بن مریم کا انکار کرتے تھے اور ان کے خلاف بری بری باتیں کہتے تھے۔ وقولہم علی مریم، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ہم نے لعنت کی ہے، مریم پر انہوں نے بہتان عظیم باندھا تھا، اور زانیہ کہا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کو۔ اور نمبر 7 وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان کے اس بات کی وجہ سے وہ یوں کہتے تھے انا قتلنا المسیح، ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسی بن مریم کو، ہم نے مسیح کو مار دیا ہے، جو جس کا نام عیسیٰ ہے اور وہ مریم کا بیٹا ہے اور وہ اللہ کا رسول ہے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، فرمایا ہم نہ انہوں نے قتل کیا، وما صلبوہ نہ سولی پہ لٹکایا، ولکن شبہ لہم لیکن معاملہ ان کے سامنے مشتبہ کر دیا گیا۔ وإن الذین اختلفوا فیہ، اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، لفی شک من، وہ بڑی شک میں پڑے ہوئے ہیں، ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے پاس کوئی بھی علم، الا اتباع الظن، مگر اپنے گمانوں کی پیروی کرنا۔ وما قتلوہ یقینا، نہیں قتل کیا انہوں نے، حقیقت یہ ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ پاک نے ان کو اٹھا لیا اپنے پاس، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تبارک تعالی غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں، ایک تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو نظریہ پایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا یہودیوں نے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے پھر سولی پر لٹکا دیا گیا، تو یہ نظریہ پایا جاتا ہے نصارہ کے یہاں۔ اللہ پاک نے اس نظریے کی تردید کی کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا اور نہ انہوں نے سولی پہ لٹکایا، بلکہ اللہ پاک نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ معاملہ مشتبہ ہو گیا ان کے سامنے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کیا، اور کوئی صورت اندر جانے کی نہیں تھی، ایک آدمی اندر داخل ہوا، دروازہ پھلانگ کر اندر داخل ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور گھر کی چھت پھٹی اور جبریل علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور اوپر لے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی وہاں موجود تھی، اور ان کی موجودگی میں یہ عمل ہوا۔ تو جب ان کو اٹھا لیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، تو اب وہ شخص جو سب سے پہلے اندر داخل ہوا تھا، اس پر اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ڈال دی، اور جیسے وہ سارے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے اسی کو پکڑ لیا، یہی عیسیٰ ہے، مارو اس کو۔ مارنا شروع کیا، وہ شور کرتا رہا میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ تو عیسیٰ نہیں ہے تو عیسیٰ گیا کہاں؟ پھر ادھر ہی اندر ہی تو تھا۔ تو اب اس کے بعد انہوں نے اس کو قتل کر دیا، قتل کر کے سولی پہ بھی لٹکا دیا۔ اب دو جماعتیں ہو گئیں، بعض نے کہا کہ نہیں یہ عیسیٰ نہیں ہے، عیسیٰ یہاں سے کہیں نکل گیا ہے، بعض نے کہا یہ وہی ہے، اگر یہ عیسیٰ نہیں ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گیا؟ تو یہ معاملہ ان کے اوپر مشتبہ ہو گیا۔ تو یہ فرمایا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، معاملہ ان کے سامنے مشتبہ کر دیا گیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، فرمایا بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں وہ بڑے شک میں پڑے ہیں، اور ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، سوائے گمراہی کی باتوں کے اور کچھ بھی نہیں۔ یہاں ایک بات اور ذہن نشین کرنے کی ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ،
عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان کا یہ کہنا، منافق یہ یہود کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا. نام عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ذکر کیا؟ 4 لفظ ذکر فرمائے: مسیح، عیسیٰ، ابن مریم، رسول اللہ. تو مسیح یہ لقب ہے، اور عیسیٰ نام ہے، اور ابن مریم کنیت ہے، اور رسول اللہ یہ منصب رسالت ہے. 4 باتوں کو، 4 لفظوں کو ذکر کیا. صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا کہ انا قتلنا عیسیٰ ابن مریم، اتنا کہہ دینا کافی تھا. ساتھ رسول اللہ بھی لگایا، ساتھ لفظ مسیح بھی لگایا، ابن مریم بھی لگایا. یہ تصریح 4 ناموں کے ساتھ اس لیے کی ہے کہ قیامت تک آنے والا کوئی شخص یہ دعویٰ نہ کرے کہ جو قرآن مجید کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا تذکرہ اور قرب قیامت میں دوبارہ نزول کا تذکرہ آ رہا ہے، کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ وہ عیسیٰ میں ہی ہوں. بات سمجھے جی؟ کہ کوئی مسیح موعود کا دعویٰ نہ کرے کہ قرآن میں کہا گیا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دوبارہ دنیا کے اندر آنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث میں عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی تصریح فرمائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی تصریح فرمائی ہے. تو سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ نازل ہوں گے، دوبارہ تشریف لائیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام ہی کو نافذ کریں گے، اسی شریعت کو نافذ کریں گے، تو کوئی بھی اٹھ کر آدمی یہ کہے کہ میں وہی ہوں جس کے بارے میں قرآن میں ہے. جیسے کہ دنیا میں بہت سارے لوگوں نے یہ دعوے کیے ہیں اور بہت سارے آئندہ دعوے کرتے رہیں گے. تو یہ 4 نام اس لیے یہاں پر ذکر کیے کہ ان 4 ناموں کے ساتھ متصف کوئی بھی انسان نہیں ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ تاکہ تمہیں کوئی اشتباہ نہ ہو، تاکہ تم کسی گمراہی میں نہ پڑ جاؤ. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو نشانیاں بتائی ہیں، اور ایک عجیب بات کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں جو فرمائی ہیں، کبھی نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا آپ مطالعہ فرمایا کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے تمام حالات و واقعات سے امت کو مطلع فرمایا ہے. جیسے ایک مشفق باپ، شفقت رکھنے والا باپ اپنی اولاد کو آنے والے حوادثات اور خطرات سے مطلع کرتا ہے. دنیا سے رخصت ہوتے وقت سب بچوں کو آدمی جمع کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا یہ چیز خطرناک ہے، اس سے بچنا، یہ خیال کرنا، یہ خیال. اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر آنے والے احوال سے آپ نے متنبہ فرمایا ہے. جو آنے والے گمراہ فرقے تھے اور گمراہ لوگ تھے، اور ایسے گمراہ کے جن کے پیچھے امتیں چلے گی اور جن کے پیچھے کئی افراد جائیں گے، آپ نے ان کی بھی نشاندہی فرمائی. اور اسی طرح سے نمبر 2، جو اہل حق کے پیشوا اور راہبر اور رہنما ہوں گے جن سے بڑا انقلاب دنیا کے اندر آئے گا، آپ نے ان کی بھی تصریح فرمائی، نشاندہی کی. میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں اس بات کی. پہلی بات میں نے عرض کی کہ گمراہ جو مقتدا رہنما ہوں گے لیکن گمراہی کی طرف لے کے جانے والے، آپ نے فرمایا میری امت میں 30 دجالون، 30 دجال پیدا ہوں گے. عدد گن کر بتایا، 30 دجال میری امت میں پیدا ہوں گے، اور ہر ایک ان میں سے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اور تم اس بات کو سمجھ لینا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی بھی رسول نہیں آئے گا. تو پھر اس کے بعد کیا شبہ رہا؟ یعنی آپ علیہ السلام نے جو گمراہی کے ہونے والی صورتیں تھیں ان تمام کا کو مطلع بھی فرما دیا، تمام گمراہی کے حالات سے مطلع فرما دیا، متنبہ فرما دیا کہ یہاں سے گمراہی آ سکتی ہے. آپ نے فرمایا نہیں، بند کر دو اس راستے کو. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، کسی بھی قسم کی نبوت نہیں ہے، نہ ذلی ہے، نہ بروزی ہے، نہ کوئی عکس ہے. یا تو یہ نظریہ قادیانیوں کا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے 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 حد درجے کی اتباع کی وجہ سے نبی کا حلول ادھر ہو گیا. ثم معاذ اللہ. حلول کا مطلب کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور یہ منحوس اور یہ کذاب شے واحد ہو گئے.
جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ میں حلول ہو کے آ گیا ہے، اللہ پاک کی روح عیسیٰ میں داخل ہو گئی ہے، اللہ خود عیسیٰ میں داخل ہو گیا ہے، اب جب زمین پہ اترتا ہے اللہ پاک تو وہ عیسیٰ کے روپ میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ان کا نظریہ، اور پھر آگے نظریہ کی ترقی کرتے 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 وہ خود جو ہے وہ پیغمبری کا دعویٰ کرنا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام فتنوں سے اپنی امت کو مطلع فرمایا ہے، ان تمام حالات سے امت کو مطلع فرمایا ہے۔ اور پھر 3 ایسے امت میں حالات آئیں گے جن سے پوری امت میں بہت بڑا انقلاب پیدا ہوگا، بہت بڑا انقلاب۔ اور ایک تو یہی عرض کیا کہ مدعیان نبوت اٹھیں گے اور جن سے امت میں انتشار، افراط اور تفرید اور امت میں اضطراب کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اور ایک فتنہ دجال کا ہوگا، اس سے بھی امت میں بہت بڑا اضطراب پیدا ہوگا۔ تو یہ تو 2 فتنے باطل کے ہو گئے جس سے امت میں بڑا اضطراب پیدا ہوگا۔ اب 2 حالات ایسے آئیں گے، 2 احوال، 2 مقتدا اور رہنما حق والے بھی ایسے ہوں گے کہ جن سے ایک دم سے اضطراب آئے گا، وہ ہے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ آپ علیہ السلام نے ان دونوں شخصیتوں کی ایک ایک نشانی بیان کی، دونوں کا نسب ذکر کیا، دونوں کا حلیہ بیان فرمایا، دونوں کے کارنامے ذکر فرمائے کہ یہ دنیا میں آ کے کریں گے کیا، کس شکل کے ہوں گے، کہاں دیکھے جائیں گے، کہاں یہ پائے جائیں گے، کہاں سے ان کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کیسے ہوگا، امام مہدی کا ظہور کیسے ہوگا۔ ایک ایک چیز آپ نے صاف صاف کر دی تاکہ کل کوئی یہ نہ دعویٰ کرے کہ میں مہدی ہوں، کوئی یہ نہ دعویٰ کرے کہ میں عیسیٰ ہوں۔ تو تھوڑا سا اگر انسان قرآن و حدیث پر غور کرتا ہے تو یہ ساری باتیں آدمی کو سمجھ میں آتی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئی تو میں یہ بات عرض کر دوں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے عیسیٰ اور میرے درمیان میں کوئی نبی اور نہیں ہے، یہ بھی وضاحت فرمائی۔ اور فرمایا فَإِنَّهُ نَازِلٌ، عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں وہ اتریں گے، وہ نازل ہوں گے، آسمان سے آئیں گے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے ان کا حلیہ بیان فرمایا، آپ نے فرمایا درمیانے قد کے ہوں گے، اور ان کا جسم جو ہوگا، ان کا چہرہ وہ سرخی مائل و سفیدی ہوگا، نہ پورا سفید نہ پورا سرخ۔ یہ آپ نے حلیہ ان کا بیان فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب وہ ان کے جسم پر زرد رنگ کے 2 کپڑے ہوں گے جب اتریں گے، اور وہ پیدا نہیں ہوں گے، اتریں گے، نازل ہوں گے، آسمان سے اتریں گے۔ اور وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی گھر میں آ کے اتر گئے، نہیں، ارشاد فرمایا ایک بڑی جامع مسجد میں، بیت المقدس میں، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، نماز ادا کرنے کا ٹائم ہوگا، اور صفیں درست ہو چکی ہوں گی، اور امام آگے کھڑے ہو چکے ہوں گے کہ 2 فرشتوں کے کندھوں پر وہ ہاتھ رکھے ہوئے اترے گے، اور ان کے سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ اتنی نشانی بھی بتائی، اور جیسے فجر کا نماز وقت بھی بتا دیا، فجر کی نماز کا وقت، اور جیسے اتریں گے تو امام پیچھے ہٹیں گے ان کو آگے کرنے کے لیے۔ اچھا، ان کو ایسے لوگ پہچان لیں گے جس طرح سے آدمی سردی گرمی کو پہچانتا ہے، کوئی اشتباہ نہیں ہوگا ان کی پہچان میں۔ ایسے ہی امام مہدی کو ایسے پہچانیں گے کہ ان کی پہچان میں بھی کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں ہوگا۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خارق عادت، یعنی پورے نظام، کائنات کے نظام میں ایسا انقلاب برپا ہوگا کہ فطرت بدل جائے گی، فطرت ہی بدل جائے گی۔ جس طرح سے آدمی بھوک کو فطرت سے پہچانتا ہے، پیاس کو فطرت سے آدمی پہچانتا ہے، سردی گرمی انسان کی فطرت ہے، آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ سردی ہے، گرمی ہے، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سے پہچانیں گے، اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہوگا۔ اور یہ اس لیے بتایا تاکہ کوئی غلط دعویٰ کرے اور اس کے پیچھے کوئی امت نہ جائے، میری امت کا کوئی فرد ادھر گمراہی کی طرف تاکہ نہ جائے۔ اس طرح سے آپ نے صاف صاف باتیں ذکر فرمائی۔ اور نماز کے لیے امام پیچھے جب ہٹیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کو حکم فرمائیں گے نہیں، تم ہی پڑھو، کہ اذان اور اقامت آپ کے لیے کہی جا چکی ہے، اقامت آپ کے لیے کہی جا چکی، صفیں آپ کے لیے درست کی جا چکی، آپ کی اقتداء میں، لہذا آپ ہی نماز پڑھیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کے کارنامے ذکر فرمائے کہ وہ کیا کریں گے آ کر، یدع الجزیہ، جزیے کو ختم کر دیں گے، ٹیکس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا،
امت میں امن و امان قائم ہو جائے گا کہ اب ٹیسٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور ارشاد فرمایا صلیب کو ختم کریں گے، جیسے آپ کہتے ہیں بت پرستی کو، اس طرح سے مذہب عیسائیت کو ختم کر دیں. اور فرمایا وَيُهْلِكُ الْمِلَلَ، گزشتہ ساری کی ساری ملتوں کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو، مجوسیت کو، جتنی بھی ملتیں ہیں آسمانی، جتنے بھی ملتیں کہلاتی ہیں، ان سب کا خاتمہ فرمائیں گے، سب کا خاتمہ کریں گے. الا ملت الاسلام، ہاں اسلام کی نشر و نما کریں گے، وہ اسلام کی نشر و اشاعت کریں گے. خنزیر کو قتل کریں گے، قتل کرنے سے مراد اس کی نسل ہی ختم کر دیں گے، کہ جتنے بھی آثار یہودیت اور نصرانیت کے ہیں ان تمام آثار کو مٹا دیں گے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ مسیح دجال کو قتل کریں گے، دجال کو عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کریں گے. اس عظیم کارنامے کے لیے اللہ پاک انہیں دنیا میں بھیجے گا. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دنیا میں رہیں گے اور شادی کریں گے، ان کے یہاں اولاد ہوگی، 40 سال تک وہ رہیں گے اور میرے ساتھ قبر میں دفن کیے جائیں گے. اور قیامت کے دن جب میں اٹھوں گا تو میرے دائیں ابو بکر، بائیں عمر، بیچ میں ہم دونوں کھڑے ہوں گے. تو ان ساری نشانیوں کے بعد پھر کس کو غلطی اگر لگے تو پھر وہ گمراہی نہیں ہے تو اور کیا ہے. اس لیے پھر آپ نے فرمایا نا میں تمہیں انی ترکتکم علی البلۃ البیضاء، میں تمہیں ایک ایسی صاف ملت پر، واضح ملت پر چھوڑ رکھے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کے دن رات برابر ہیں، جس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی اشتباہ نہیں ہے. لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، ہم ملت اسلام سے آج دور چلے گئے، چونکہ ہمیں نہ تو اپنے عقائد کا پتہ، نہ تو ہمیں اپنے نظریات کا پتہ. آج اچھے سے اچھے تعلیم یافتہ شخص سے ہم کہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام نے کیا عقیدہ دیا ہے، نہیں معلوم. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ جو معلومات عرض کی ہیں آج کس کو پتہ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، جاننے کی ضروریات دین ہیں، یہ عقائد ہیں، ان کا جاننا ضروری ہے. بر رفعہ اللہ الیہ، فرمایا اللہ پاک نے ان کو بلند کر دیا، آسمانوں پر اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، ہاں وہ اللہ پاک غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے، غلبے والا ہے. کون بتائے گا کیا معنی یہاں غلبے والا؟ شاباش، بغیر اٹھا کے بھی بچا سکتا ہے، غلبے والا ہے. حکیمن، اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اٹھا لیا. اب ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے، بشری تقاضے ہیں، بشری ضروریات ہیں، لیکن وہ الگ عالم ہے، یہ الگ عالم ہے. اور عین ممکن ہے کہ جس طرح سے وہاں فرشتوں کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ضرورت نہ ہو. یہ اللہ کا نظام ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، نہیں ہے کوئی اہل کتاب مگر بعض ایسے ہیں کہ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وہ ضرور ایمان لائیں گے ان پر، قبل موتہ، ان کی موت سے پہلے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے ان کی موت سے پہلے، یا یہ کہ ضرور ایمان لائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی موت سے پہلے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن یہ ان کے خلاف گواہ ہوں گے. ہاں ان کے سامنے گواہی تو دیں گے، انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کے سامنے گواہ تو ہوں گے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، لعنت کے اسباب میں سے 8واں سبب، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، ان کے ظلم کی وجہ سے، من الذین، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے حرام قرار دیا ان کے اوپر عمدہ اور پاکیزہ چیزوں کو، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال تھی، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور جو انہوں نے اللہ پاک کے راستے سے بہت لوگوں کو روکا. حق کو چھپانا، اس وجہ سے لعنت. صد سے مراد یہاں پر اللہ کے راستے سے روکنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے دینا لوگوں کو. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور ان کو روکا گیا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، اور لوگوں کے مال کھانے کی وجہ سے، بالباطل، ناحق طریقے سے. تو یہ 11 اسباب ذکر فرمائے ہیں لعنت کے، کہ ان اسباب کی وجہ سے لعنت پڑتی ہے انسان پر. اور لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. لہذا مجھے اور آپ کو متنبہ کیا گیا کہ ان اسباب سے ہم اپنے آپ کو بچائیں.
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے ہم نے عذاب تیار کر کے رکھا ہے دردناک۔ لیکن الراسخون، ہاں علم کے اندر جو پختہ کار لوگ ہیں وہ وسوسوں میں نہیں پڑتے، ان کے علم میں پختگی ہوتی ہے، عقیدے میں مضبوطی ہوتی ہے، اللہ پر جو عقیدہ ہے، آخرت پر جو عقیدہ ہے، انبیاء کے متعلق عقیدہ ہے، توحید کے متعلق اور ختم الرسل کے متعلق جو عقیدہ ہے، ختم نبوت کے متعلق جو عقیدہ ہے، ان کے عقائد مضبوط۔ لیکن الراسخون فی العلم، لیکن وہ لوگ جو رسوخ فی العلم، علم میں رسوخ رکھتے ہیں، پختگی رکھتے ہیں، منہم اہل کتاب میں سے، والمؤمنون اور ایمان والوں میں سے، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر اتارا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلوں پر اتارا گیا۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو عقل میں نہیں آتی ہیں لیکن ایمان کا حصہ ہیں، ان پر ایمان رکھنا ہے ہمیں۔ جیسے میں یہی مثال عرض کر رہا ہوں کہ قیامت سے پہلے یہ بڑے امت میں انقلاب پیدا ہوں گے، اور میں عرض کروں فطرت بدل جائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حال ہو جائے گا کہ شیر اور بکری دونوں ایک جگہ ہوں گے، شیر بکری پر حملہ نہیں کرے گا، حالانکہ اس کی فطرت کیا ہے؟ پھاڑنا، لیکن وہ نہیں کرے گا۔ تو یہ فطرت بدل جائے گی، اتنا بڑا انقلاب دنیا کے اندر آئے گا۔ لیکن جو علم کے اندر پختہ کار ہیں ان کے ایمان میں ذرا برابر تذبذب نہیں آئے گا۔ اور دجال کا اتنا عظیم اور بڑا فتنہ، اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ وہ جنت دکھائے گا، جہنم دکھائے گا، سامنے نظر آ رہی ہوگی یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، اور جو اس کو مانے گا اس کو وہ جنت میں داخل کرے گا، اور جو نہیں مانے گا اس کو اپنی جہنم میں ڈالے گا۔ آپ نے فرمایا اس کی جو جنت ہوگی وہ حقیقت میں جہنم ہوگی، اور اس کی جو جہنم ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ وہ دکھ رہا ہے، خوبصورت محلات، باغات، نہریں چل رہی ہیں، یہ سب نظر آئے گا، اور اس آگ کے علاوہ روشن نظر آ رہے ہیں، اور وہ دعوت دے گا تمہیں۔ وہ تو خدا ہی دعویٰ کرے گا کہ میں تو رب ہوں تمہارا۔ آپ نے فرمایا سن لو، تمہارا رب کانا نہیں ہے، اعور نہیں ہے، بھینگا نہیں ہے، وہ ایک آنکھ سے بھینگا ہوگا، تمہارا رب ایسا نہیں ہے۔ تو اتنی نشانیاں بتانے کے بعد پھر آدمی گمراہی کی طرف جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے جی۔ ایک شخص کو یوں کہے گا کہ مجھے رب مانتے ہو، وہ کہے گا نہیں مانتا، قتل کرے گا، اس کو قتل کر کے پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اس کو زندہ کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ جب پھر زندہ کرے گا، اب بتا رب مانتا ہے، وہ کہے گا اب اور یقین آ گیا کہ تو دجال ہے، تو دجال ہے۔ پھر دوبارہ زندہ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، قتل کر کے ٹکڑے کرے گا، پھر زندہ کرے گا، اب بتاؤ رب مانتے ہو، کہے گا اور یقین آ گیا تو دجال ہے، اور پھر تیسری بار اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پیس دے گا، پھر اس کو زندہ کرے گا، اب بتا رب مانتا ہے، وہ کہے گا اور یقین آ گیا کہ تو دجال ہے۔ اب تیسری مرتبہ کے بعد اس کو پھر قدرت نہیں دی جائے گی قتل کرنے کی اور زندہ کرنے کی۔ تو یہاں تک یہ حال ہوگا، لیکن جس کے دل میں ایمان ہوگا راسخ، یہ ہے راسخین فی العلم، کہ جس کے دل میں ایمان راسخ ہوگا وہ نہیں اس کی باتوں میں آئے گا۔ اتنے بڑے انقلابات دیکھنے کے باوجود بھی، اتنی تبدیلی دیکھنے کے باوجود بھی اس کے ایمان میں کوئی ذرہ برابر لغزش نہیں آئے گی۔ یہ کہا لیکن الراسخون فی العلم، وہ لوگ جن کے علم میں رسوخ ہے، پختگی ہے، اور وہ یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر اتارا گیا اور آپ سے پہلوں پر اتارا گیا، والمقیمین الصلاۃ، اور ایمان بنتا ہے نماز کے قیام سے بھائی، والمقیمین الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے ہوں گے، والمؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوں گے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور آخرت کا ایمان، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسوں کو پھر ہم اجر دیں گے بہت بڑا، جو اس دنیا سے اپنے ایمان کو بچا کر چلے جائیں۔ اور آج کل بھی اس دنیا میں دجالی فتنے، دجال کا وجود تو نہیں آیا اب تک، لیکن اس کے فتنے رونما ہو گئے۔ وہ جن چیزوں کی طرف دعوت دے گا وہ سارے فتنے آ گئے۔ ان تمام فتنوں سے ایک آدمی اپنا ایمان بچا کے لے آتا ہے، یہ بڑا اجر کا مستحق ہے۔ ہر طرف بے حیائی کا فتنہ، فحاشی کا فتنہ، عریانی کا فتنہ، اس عریانی کے فتنے سے ایک آدمی اپنی نظر بچا کے نکل جاتا ہے، اپنے ایمان کو بچا کے لے جاتا ہے۔ ہر طرف نیا فیشن ہے بے حیائی کا، ایسے کپڑے آنے چاہیے، یوں پہننا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، خواتین کے ایسے ایسے نئے نئے کپڑے آ رہے ہیں،
اور جن میں 100% بے حیائی جھلک رہی ہے، فحاشی جس میں چھلک رہی ہے، تو ایک آدمی اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے، ایک خاتون اپنے ایمان کو بچا لیتی ہے، اپنے بچوں اور نسلوں کے ایمان کو بچا لیتی ہے کہ نہیں بیٹا یہ باتیں غلط ہیں، ہمیں اسلام نے ان چیزوں کا حکم نہیں دیا۔ بچے کہے نہیں اماں ابا رواج یہ ہے، رسم یہ ہے، چل آج کل فیشن یہ رہا ہے، لیکن وہ اپنے ایمان کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو نہیں اختیار کرتے، یہ لوگ اجر کے مستحق ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اپنے ایمان میں رسوخ پیدا کرنے کی ضرورت ہے نا، رسوخ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر، ان چیزوں کے سے ہم متاثر ہو کر، دنیا سے ہم متاثر ہو کر، کسی سے ہم متاثر ہو کر ہم نبی کی سنت کو چھوڑ دیں اور ہم یہ کہیں کہ نہیں وہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، سنت کی اتباع کو ہم پیچھے کر دیں، رواج کو ہم سامنے لے آئیں۔ اسلام نے جو ہمیں لباس دیا ہے، باحجاب بنایا ہے عورت کو، اس کے چہرے کا پردہ ہونا چاہیے، اس کے ہاتھوں کا پردہ ہونا چاہیے، یہ سارا حجاب اسلام نے ہمیں دیا ہے، لیکن ایک عورت ان تمام چیزوں کو پس پش ڈالے اور یہ کہے کہ نہیں آج کل فیشن یہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے آبرو بنانے والیوں پر، بنانے والیوں پر، بنوانے والیوں پر، گودنے والیوں پر، گدوانے والیوں پر، بال نوچنے والیوں پر، نچوانے والیوں پر۔ ہم یہ کہیں فیشن چل رہا ہے۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں علم راسخ ہوتا ہے، ایمان پختہ ہوتا ہے، وہ ان باتوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ وہ رسم میں جو بھی چل رہا ہو، رواج میں جو بھی چل رہا ہو، معاشرے میں جو بھی چل رہا ہو، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی نے کیا سنت دی ہے، ہمارے نبی کی کیا ہدایات ہیں ہمارے سامنے، تو ہمیں یہی دیکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کر